السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا ایک معروف دینی جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ کتب تفاسیر اور احادیث کریمہ اور دیگر علماء و مشائخ کی مشہور مستند و مدلل کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی جاری و ساری ہے۔ یہ ایک اسی کی سنہری کڑی ہے۔ درس مسلم شریف اور کتاب الحج اس درس میں چل رہا ہے، اور آج کا باب ہے باب جوازی تقدیم الذبح علی الرمی والحلق علی الذبح وعلی الرمی وتقدیم الطواف علیہا کلہا، یعنی کنکریاں مارنے، ذبح کرنے، سر منڈانے اور طواف کرنے کی ترتیب کا بیان۔ حدیث نمبر 3052۔ وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله ثم لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال أذبه ولا حرج ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أقر إلا قال افعل ولا حرج۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں وقوف کیا، یعنی ٹھہرے رہے تاکہ لوگ اگر آپ سے مسائل دریافت کریں۔ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ، میں نے لا علمی میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے لا علمی میں کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ غرض کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کی بھی تقدیم یا تاخیر کے بارے میں یا پہلے یا بعد کے کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ کر لو اور کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3053۔ وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحة النعيمي وأنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن رمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج كما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں نے آپ سے سوالات کرنے شروع کیے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ، مجھے پتہ نہ تھا کہ کنکریاں قربانی سے پہلے ماری جاتی ہے، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر دی۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اب کنکریاں مار لو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا مجھے پتہ نہ تھا کہ قربانی سر منڈانے سے پہلے کی جاتی ہے، میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اب قربانی کر لو۔ لا علمی یا نسیان کی بنا پر مقدم یا مؤخر کیے جانے والے، یعنی پہلے یا بعد میں کیے جانے والے جس کام کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا گیا، ان سب کے بارے میں آپ نے یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اب کر لو۔ حدیث نمبر 3054 وحدثنا حسن الحوانی حدثنا یعقوب حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب بمثل حدیث یونس عن الزہری الی آخرہ، اور ایک سند سے ایسی ہی روایت ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3055 وحدثنا علی بن قشرم اخبرنا عیسی بن جریج قال سمعت ابن شہاب یقول حدثني عيسى بن طلحة حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقال إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله إن كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث قال افعل ولا حرج۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے دن آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہ تھا کہ فلاں فلاں چیز فلاں فلاں کام سے پہلے ہے۔ ایک اور شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا خیال ہے کہ فلاں چیز سے پہلے ہونی چاہیے۔ آپ نے ان تینوں کے بارے میں فرمایا کر لو اور کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3056 وحدثنا عبد بن حمید حدثنا محمد بن بکر وحدثني سعید بن یحیی الاموی حدثنا ابی جمیعا عن ابن جریج بهذا الاسناد، اما روایت ابی بکر فکروایت عیسی الا قوله لهؤلاء الثلاث فانه لم يذكر ذلك، واما یحیی الاموی ففي روایته حلقت قبل ان انحر نحرت قبل ان ارمی و اشباہ ذالک۔ ایک اور سند سے یہ روایت ہے مگر اس میں 3 آدمیوں کا ذکر نہیں ہے۔ یحییٰ اموی کی روایت میں یہ ہے کہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا یا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ حدیث نمبر 3057 وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وزہیر بن حرب قال ابو بکر حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن عیسی بن طلحہ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فقال حلقت قبل ان اذبح قال فاذبح ولا حرج قال ذبحت قبل ان ارمی قال ارمی ولا حرج۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میں نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اب ذبح کر لو۔ اور ایک شخص نے کہا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے ذبح کر لیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اب کنکریاں مار لو۔ 3058 حدیث نمبر وحدثنا ابن ابی عمر وعبد بن حمید عن عبد الرزاق عن معمر عن الزہری بهذا الاسناد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على ناقة بمنى فجاءه رجل بمنى حدیث ابن عیینہ۔ ایک اور سند سے روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہے میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں اپنی اونٹنی پر سوار ہے، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس کے بعد سابق کی طرح روایت آئی ہے۔ حدیث نمبر 3059 وحدثني محمد بن عبد الله بن قہزاز حدثنا علی بن حسن عن عبد الله بن المبارک اخبرنا محمد بن ابی حفصة عن الزہری عن عیسی بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتاه رجل یوم النحر وهو واقفا عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج
وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوم النحر کو جمرہ کے پاس کھڑے ہوئے تھے. ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے. آپ نے فرمایا کنکریاں مار لو اور کوئی حرج نہیں. دوسرے شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، کنکریاں مار لو. تیسرے شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے طواف افاضہ کر لیا. آپ نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، آپ نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. حدیث نمبر 3060. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ذبح، سر منڈانے، کنکریاں مارنے کے بارے میں، تقدیم و تاخیر کے بارے میں، یعنی آگے پیچھے کچھ چیزیں ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. اب ان احادیث مبارکہ کی روایات کرنے کے بعد اور اس کا ترجمہ بیان کرنے کے بعد ان احادیث مبارکہ کی تشریح اور تفصیل اور ائمہ کے مذاہب کی طرف ہم منتقل ہو رہے ہیں. کنکریاں مارنے، قربانی کرنے اور سر منڈانے کی ترتیب کے حکم میں مذاہب کیا ہے اور ائمہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اس کنکریاں مارنے، قربانی کرنے اور سر منڈانے کی ترتیب کے بارے میں احکام کیا ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یوم النحر کے افعال یعنی مناسک، یعنی کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈانے اور طواف افاضہ کی ترتیب سنت ہے. اگر اس نے ترتیب کے خلاف کر کے بعض افعال کو بعض پر مقدم کر دیا تو اس باب کی احادیث کی بنا پر جائز ہے. بعض افعال کو بعض پر مقدم کر دیا یعنی پہلے بھی کر دیا تو اس باب کی احادیث کی بنا پر جائز ہے. کہ امام شافعی کا ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ اگر سر منڈانے کو کنکریاں مارنے اور طواف پر مقدم کر دیا تو اس پر دم لازم آئے گا. تو یہ شوافع کے نزدیک یہ ترتیب سنت ہے. اگر کوئی آگے پیچھے بھی اگر ہو جائے تو یہ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جائز ہے اور کوئی دم لازم نہیں آئے گا. ایک قول شوافع کا یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس پر دم لازم آئے گا. یہ دوسرا قول ہے، لیکن یہ قول ضعیف بتلایا گیا ہے کہ سر منڈانے کو کنکریاں مارنے اور طواف پر اگر مقدم کر دیا، یعنی سر منڈانے کو اگر مقدم کر دیا تو قربانی لازم آئے گی. یہ ضعیف قول ہے. مفتبی قول یہ ہے کہ دم لازم نہیں آئے گا ترتیب کے اگر خلاف بھی ہو جائے. شوافع اور حنابلہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اب احناف اور دیگر ائمہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، سعید بن جبیر، حسن بصری، نقعی اور قتادہ رحمہم اللہ تعالی اجمعین کا بھی یہی نظریہ ہے. اور حدیث شریف میں جو ہے افعل ولا حرج، اب کل لو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں گناہ نہیں ہوگا. دنیا میں لزوم دم کی نفی نہیں ہے. ہم اس تعویل کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول کا حرج کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ مؤخر کو مقدم یا بالعکس کر دینے میں مطلقاً کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ کوئی اب حرج نہیں ہے اور دم بھی لازم نہیں آئے گا. علامہ دشتانی مالکی لکھتے ہیں کہ اس پر فقہا کا
اتفاق ہے کہ قربانی کے دن سنت یہ ہے کہ پہلے جمرہ عقبہ میں کنکریاں ماری جائے، پھر قربانی کی جائے، پھر سر منڈایا جائے، پھر طواف افاضہ کیا جائے۔ اگر اس نے ان چاروں میں سے کسی ایک کو ایک دوسرے پر مقدم کر دیا تو پہلے تین کی تقدیم اور تاخیر میں امام مالک کے نزدیک کوئی فدیہ نہیں ہے، پہلے تین امور میں۔ البتہ اگر اس نے سر منڈانے کو کنکریاں مارنے پر مقدم کر دیا تو اس پر فدیہ واجب ہے، اور ابن ماجشون نے کہا ہے کہ اگر سر منڈانے کو قربانی پر مقدم کر دیا تب بھی فدیہ واجب ہے، اور ہمارے نزدیک حرج کا معنی یہ ہے کہ تقدیم و تاخیر میں گناہ نہیں ہے، مقدم کر دینا یعنی پہلے کرنا اور آگے کرنا، سر منڈانے میں کنکریاں مارنے، قربانی کرنے اور سر منڈانے کی ترتیب میں اگر آگے پیچھے اگر ہو جائے تو یہ سنت ہے، اس کی ترتیب کو برقرار رکھا جائے، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ احناف کا نظریہ اور آگے بھی مزید آ رہا ہے۔ علامہ ابو الولید باجی مالکی لکھتے ہیں کہ امام مالک نے کہا ہے کہ جس شخص نے لا علمی سے جمرہ کی کنکریاں مارنے سے پہلے سر منڈوا لیا وہ فدیہ دے۔ علامہ باجی کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جیسا کہ امام مالک نے یہ کہا جس نے لا علمی سے جمرہ کی کنکریاں مارنے سے پہلے سر منڈا لیا تو اس پر فدیہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے احرام سے حلال ہونے سے پہلے سر منڈوا لیا، اور حلال ہونے کے لیے سب سے پہلے جمرہ میں کنکریاں ماری جاتی ہے، اور جب اس نے کنکریاں نہیں ماری تو اس کے لیے سر منڈانا جائز نہیں ہے۔ یہ مالکیہ کا مسئلہ ہے۔ اب احناف کا نظریہ اور ان کے دلائل پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ علامہ ابو الحسن مرغنانی حنفی لکھتے ہیں کہ افعال حج کو یعنی مناسک حج کو ایک دوسرے پر مقدم کرنے کے حکم میں اختلاف ہے، جیسے سر منڈانے کو کنکریاں مارنے سے پہلے یا قربانی کو کنکریاں مارنے سے پہلے یا سر منڈانے کو قربانی سے پہلے کیا جائے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک یہ جائز ہے، تقدیم و تاخیر آگے پیچھے کرنا جائز ہے، صرف ترتیب سنت کے خلاف ہوگا، لیکن دم وغیرہ کوئی چیز لازم نہیں آئے گی، جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز فوت ہو گئی ہے اس کی تلافی قضا سے ہو جاتی ہے، اور ان کی دلیل یعنی امام محمد کے پاس، امام ابو یوسف کے پاس دلیل یہ ہے کہ جو چیز فوت ہو گئی یعنی چھوٹ گئی ہے اس کی تلافی یعنی قضا سے ہو جاتی ہے، یعنی اس کو پھر دوبارہ کرنے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، یعنی وہ حکم کر لینے کے برابر ہے، اور قضا کے ساتھ کوئی اور چیز لازم نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترتیب کے خلاف کرنے سے دم لازم آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب کے خلاف کرنے سے دم لازم آتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان قدم نسکن علی نسکن فعلیہ دم، جس شخص نے حج کے ایک فعل کو دوسرے پر مقدم کر دیا، یعنی ایک کام کو دوسرے، ایک مناسک کو، ایک رکن کو دوسرے رکن پر، یا ایک کام کو دوسرے کام پر مقدم کر دیا پہلے کا دور، تو اس پر دم لازم ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ تو احناف میں بھی صاحبین جنہوں امام ابو یوسف امام محمد کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور اس پر فدیہ نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترتیب کے خلاف کرنے سے دم لازم آتا ہے۔ علامہ ابن حمام لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے لا علمی میں قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اب ذبح کر لو۔ ایک اور شخص نے کہا میں نے لا علمی میں کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر دی، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب کنکریاں مار لو۔ اس دن جس چیز کے بھی مقدم یا مؤخر کرنے کے بارے میں یعنی آگے پیچھے کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب کنکریاں مار لو۔ تو آپ نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ حرج نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا اور حج فاسد نہیں ہوگا، یہ معنی نہیں ہے کہ اس پر کوئی جزا اور فدیہ نہیں ہے، کیونکہ کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ میں نے لا علمی سے یہ کام کیا ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد اس پر ظاہر ہوا کہ یہ تقدیم یا تاخیر
یہ تقدیم یا تاخیر جو میں نے کی ہے لا علمی سے ایک کام کیا، تقدیم تاخیر تھی، اس وجہ سے اس نے سوال کرنے سے پہلے اپنا عذر بیان کیا، لا علمی، اس کو میں نے لا علمی کی وجہ سے مقدم مؤخر کیا ہے۔ امام ابو یوسف امام محمد کی طرف سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے، امکان ہے کہ سائل نے، سوال کرنے والے نے جب یہ دیکھا کہ اس کی ترتیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب کے مخالف ہے اور اس نے یہ گمان کیا کہ یہ ترتیب معین ہے، تو اس نے عذر پیش کر کے یہ سوال کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں حرج کی نفی کر کے یہ ظاہر فرمایا کہ ترتیب کرنا اس پر معین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب مسنون ہے نہ کہ واجب۔ حق یہ ہے کہ جس طرح یہ احتمال ہے، امکان ہے، اسی طرح یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ترتیب واجب ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جہل کی وجہ سے، یعنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے معذور قرار دیا ہو۔ آپ نے صحابہ کو افعال حج سیکھنے کا حکم دیا اور جہل کی وجہ سے، یعنی ناواقفیت کی وجہ سے ان کو معذور قرار دیا، کیونکہ یہ فرضیت حج کا ابتدائی دور تھا، اور جب اس معاملے میں یہ دونوں احتمال موجود ہے تو احتیاطاً ترتیب کے وجوب کے قول پر عمل کرنا چاہیے، جس سے امام ابو حنیفہ کی دلیل مضبوط ہوتی ہے، اور ان کی تائید حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے، من قدم نسکن علی نسکن فعلیہ دم، جس نے حج کی ایک عبادت کو دوسری عبادت پر مقدم کر دیا اس پر دم ہے، بلکہ ایک مستقل دلیل ہے۔ ہدایہ کے بعد نسخوں میں حضرت ابن مسعود کی جگہ حضرت ابن عباس کا ذکر ہے، اور یہ زیادہ معروف ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے یہ روایت ذکر کی ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے من قدم شیئا من حجہ او آخری فلیحرق دمن، جو شخص اپنے حج میں کسی عبادت کو مقدم یا مؤخر کر دے وہ ایک قربانی دے۔ اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن مہاجر ہے جس کو ضعیف کہا گیا ہے۔ امام طحاوی نے یہ روایت ایک اور سند سے بیان کی ہے جس میں یہ ضعیف راوی نہیں ہے، وہ سند یہ ہے حدثنا ابن مرزوق۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان راویوں میں سے ایک ہے جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اب کر لو، اور یہ حدیث ان کے نزدیک اجازت اور اباحت پر محمول نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک اس بات پر محمول ہے کہ انہوں نے جہل یعنی ناواقفیت اور لا علمی کی وجہ سے بعض عبادات کو مقدم یا مؤخر کر دیا تھا، یعنی آگے پیچھے کر دیا تھا، آپ نے ان کو معذور قرار دیا اور حج کی عبادات سیکھنے کا حکم دیا۔ علامہ ابن حمام لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے پر اس آیت سے بھی استدلال ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو فدیہ دے۔ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا جو شخص بیماری کے عذر کی بنا پر اپنے وقت سے پہلے سر منڈوا دے تو وہ فدیہ دے، تو جب باوجود عذر کے وقت سے پہلے سر منڈانے پر فدیہ لازم آتا ہے تو وقت سے پہلے بلا عذر سر منڈانے پر تو بطریق اولا فدیہ لازم آئے گا۔ یعنی اگر بیماری اور عذر کی وجہ سے قرآن پاک میں آیا کہ فدیہ دیں، اب جس کو عذر ہی نہ ہو وہ لا علمی کی وجہ سے بھی نہیں بلکہ آگے پیچھے یہ کر دیا ہے تو بدرجہ اولا ایسے شخص پر، آگے پیچھے کرنے والے پر فدیہ لازم آئے گا عند الاحناف۔ اب یہاں پر ترتیب کے آگے پیچھے ہونے کا باب ختم ہو چکا ہے۔ اب باب استحباب طواف الافاضۃ یوم النحر، یعنی قربانی کے دن طواف افاضہ کرنا۔ اس بارے میں احادیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ 3061 حدیث نمبر، وحدثنی محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم افاض یوم النحر ثم رجع فصلى الظهر منا، قال نافع فكان ابن عمر
يفيز يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فعله۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے دن طواف افاضہ کیا، پھر لوٹ کر منا میں ظہر کی نماز پڑھی۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی قربانی کے دن طواف افاضہ کرتے تھے اور پھر منا میں جا کر ظہر کی نماز پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ طواف زیارت کے احکام۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ طواف افاضہ یعنی طواف زیارت حج کے فرائض میں سے، اس کے بغیر حج صحیح نہیں ہوتا، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ قربانی کے دن کنکریاں مارنے، قربانی کرنے اور سر منڈانے کے بعد طواف زیارت کرنا مستحب ہے، اور اگر قربانی کے دن کے بعد طواف زیارت کیا، اگر قربانی کے دن سے مؤخر کر کے یعنی لیٹ کر کے اس کو ایام تشریق میں کیا جائے پھر بھی جائز ہے۔ اگر قربانی کے دن سے مؤخر کر کے لیٹ کر کے اس کو عید کے دن یعنی قربانی کے دن کہ پہلے دن نہ کریں بلکہ اس کو ایام تشریق میں کیا جائے تو پھر بھی جائز ہے، اور اس پر بالاجماع بالاتفاق دم نہیں ہے۔ اور اگر ایام تشریق کے بعد طواف زیارت کیا یعنی پورا ایام تشریق بھی چلے جائے یعنی قربانی کے جتنے دن ہوتے ہیں وہ دن بھی گزر جائے طواف زیارت کیا تو امام شافعی امام احمد کے نزدیک پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایام تشریق کے بعد بھی اگر طواف زیارت کیا تو امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک کے نزدیک زیادہ مؤخر کرنے سے یعنی بہت زیادہ لیٹ کرنے سے دم لازم آتا ہے۔ ایام تشریق بھی اگر گزر جائے ان ایام میں بھی طواف افاضہ طواف زیارت نہیں کیا تو دم لازم آتا ہے۔ علامہ مالکی دشتانی نے لکھا ہے کہ مدونہ میں ہے کہ ایام تشریق کے بعد طواف زیارت کرنے سے دم لازم آتا ہے، اور علامہ ابو الحسن مرغینانی حنفی نے بھی لکھا ہے کہ ایام تشریق کے بعد طواف زیارت کرنے سے دم لازم آتا ہے۔ تو بعض فقہائے احناف کا یہ نظریہ ہے کہ بہت زیادہ تاخیر کرنے یہاں تک کہ ایام تشریق بھی گزر جائے تو دم لازم آتا ہے، اور شوافی کہتے ہیں کہ بعد میں بھی اگر کر لیا ہے ایام تشریق کے گزرنے جانے کے بعد بھی تو اس پر دم لازم نہیں ہے۔ باب استحباب نزول المحصب یوم النفر، وادی محصب میں اترنے کا مستحب ہونا۔ اس باب کے بارے میں ایک وادی ہے محصب، اس میں اترنا مستحب ہے، اس بارے میں احادیث مبارکہ آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 3062 وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق اخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن الرفيع رضي الله تعالى عنه قال سألت انس بن مالك قلت اخبرني بشيء اقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قلت فاين صلى العصر يوم النفر قال بالابطح ثم قال افعل ما يفعل امراؤك۔ عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم الترویہ 8 ذو الحج کی ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی، اس سلسلے میں آپ کو جو احادیث یاد ہو وہ سنائیے۔ تو حضرت انس نے کہا مینا میں نے پوچھا آپ نے روانگی کے دن عصر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وادی ابطح میں، پھر کہا تم وہی کرو جو تمہارے امراء کرتے ہیں۔
حدیث نمبر 3063 وحدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وادی ابطح میں اترا کرتے تھے. حدیث نمبر 3064 وحدثني محمد بن حاتم بن میمون حدثنا روح بن عبادة حدثنا صقر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التقصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النحر بالحصبة. قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. نافع کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وادی محصب میں جانے کو سنت خیال کرتے تھے. وہ قربانی کے دن ظہر کی نماز وادی محصب میں پڑھتے تھے. نافع کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد خلفاء وادی محصب میں جاتے تھے. حدیث نمبر 3065 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ و ابو قریب قال حدثنا عبد الله بن نمیر حدثنا هشام بن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما قالت نزول الابطح ليس بسنة انما نزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لانه كان اسمح لخروجه اذا خرج. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وادی محصب میں جانا سنت مؤکدہ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں صرف اس لیے گئے تھے کہ مکہ جاتے وقت آپ کے لیے وہاں سے نکلنا آسان تھا. حدیث نمبر 3066 وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا حفص بن غیاث وحدثنی ابو الربیع حدثنا حماد یعنی ابن زید وحدثنا ابو کامل حدثنا یزید بن زریع حدثنا حبیب المعلم كلهم عن ہشام بهذا الاسناد مثلہ. ایک اور سند سے بھی یہی حدیث مروی ہے. حدیث نمبر 3067 حدثنا عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم ان ابا بکر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الابطح. قال الزهري واخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها لم تكن تفعل ذلك وقالت انما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه. حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم وادی محصب میں اترتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصب میں نہیں جاتی تھی اور فرماتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں صرف اس لیے ٹھہرے تھے کہ یہ مقام آپ کی واپسی کے وقت روانہ ہونے کے لیے زیادہ مناسب تھا. حدیث نمبر 3068 وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ واسحاق بن ابراہیم وابن ابی عمر واحمد بن عبدۃ واللفظ لابی بکر حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ليس التحسيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وادی محصب میں جانا کوئی حج کی مقررہ عبادت نہیں ہے، یہ ایک منزل ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے تھے. حدیث نمبر 3069 وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال ابو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انزل الابطح حين خرج من منى ولكني جئت فضربت فيه قبة فجاء فنزل. قال ابو بكر في رواية صالح قال سمعت سفيان بن يسار وفي رواية قتيبة قال عن ابي رافع وكان على ثقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کے راوی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مینا سے گئے تو آپ نے مجھے وادی محصب میں اترنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن میں آیا اور میں نے وہاں خیمہ لگا دیا. آپ وہاں آ کر ٹھہر گئے. ایک روایت میں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامان پر مقرر تھے. حدیث نمبر 3070 حدثني حرملة بن يحيى اخبرنا
ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل إن شاء الله غدا بخيف بن كنانة حيث تقاسموا على الكفر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل انشاءاللہ ہم خیف بن کنانہ میں ٹھہریں گے جہاں کفار نے آپس میں کفر پر قسمیں کھائی تھی۔ محصب، ابتا، بطحا اور قیب بن کنانہ سب ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔ حدیث نمبر 3071۔ حدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنيها الزهري حدثني أبو سلمة حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنن فنحن نازلون غدا بخيف بن كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذلك أن قريشا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا حالانکہ ہم مینا میں تھے کل ہم قیف بنی کنانہ میں ٹھہریں گے جہاں کافروں نے کفر پر قسمیں کھائی تھی۔ قریش اور بنو کنانہ نے قسم کھائی کہ ہم بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ اس وقت تک نکاح نہیں کریں گے نہ قریب و فروخت کریں گے جب تک کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے سپرد نہ کر دیں۔ اس جگہ سے آپ کی مراد وادی محصب تھی۔ حدیث نمبر 3072۔ وحدثني زهير بن حرب حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا ان شاء الله اذا فتح الله الخير حيث تقاسموا على الكفر۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو انشاءاللہ ہم خیف میں ٹھہریں گے جہاں کفار نے کفر پر قسمیں کھائی تھی۔ باب وجوب المبیت بمنن لیالی ایام التشریق والترقیص فی ترکیل اہل السقایہ۔ اب وہ احادیث مبارکہ بنو کنانہ وغیرہ میں ٹھہرنے کے بارے میں، یہ استحباب کے بارے میں ہے، کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، نہ واجب نہیں ہے، بلکہ استحباب کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں تھا وہ احادیث مبارکہ، اور وہ باب ختم ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب وجوب المبیت بمنا لیالی ایام التشریق والترقیص بترکیل اہل السقایہ۔ ایام تشریق کے دوران مینا میں رات گزارنے کا حکم، اس بارے میں احادیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر ہے 3073۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابن نمیر و ابو اسامہ قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر وحدثنا ابن نمیر واللفظ له قال حدثنا ابی حدثنا عبید اللہ حدثني نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی من اجل سقایتہ فأذن لہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مینا کی راتوں میں آب زمزم پلانے کے لیے مکے میں قیام کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی۔ حدیث نمبر 3074۔ وحدثنا هو اسحاق بن ابراہیم اخبرنا عیسی بن یونس وحدثنیہ محمد بن حاتم وعبد بن حمید جميعا عن محمد بن بکر قال اخبرنا ابن
جریج کلاہما عن عبید اللہ بن عمر بہذا الاسناد مثلہ، اور ایک حدیث اور ایک سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے۔ اب ایام تشریق کے دوران مینا میں رات گزارنے کے بارے میں ائمہ کیا فرماتے ہیں اور ان کے مذاہب کیا ہے، اس بارے میں تشریح کرتے ہوئے شارح حدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمت والرضوان کیا لکھتے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ایام تشریق کے دوران مینا میں رات گزارنے کا حکم ہے، اور یہ چیز فقہاء کے درمیان متفق علیہ ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حکم واجب ہے یا سنت۔ امام شافعی کے اس میں دو قول ہیں، زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ حضرت ابن عباس، امام اعظم ابو حنیفہ اور حسن بصری کا بھی یہی نظریہ ہے۔ جو فقہاء اس کو واجب قرار دیتے ہیں وہ اس کے ترک سے دم لازم کرتے ہیں، اور جو فقہاء اس کو سنت کہتے ہیں ان کے نزدیک اس کے ترک سے دم لازم نہیں ہے۔ البتہ مینا میں رات گزارنا مستحب ہے، اور اگر یہ واجب ہو تو کتنی دیر قیام کرنا چاہیے، اس میں امام کتنی دیر قیام کرنا چاہیے، اس بارے میں امام شافعی کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ رات کا بڑا حصہ گزارنا چاہیے، دوسرا قول یہ ہے کہ 1 ساعت گزارنا بھی کافی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آب زمزم پلانے والوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ رات مینا میں نہ رہیں اور مکہ چلی جائیں تاکہ رات میں لوگوں کو پانی پلائیں۔ امام شافعی کے نزدیک یہ اجازت آل عباس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کے پاس بھی آب زمزم پلانے کا منصب ہو اس کو یہ اجازت حاصل ہے۔ علامہ دشتانی مالکی لکھتے ہیں کہ قاضی ایاز نے فرمایا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آب زمزم پلانا بنو عباس کا منصب ہے، ان کے پاس یہ منصب زمانے جاہلیت سے تھا اور اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ تو پانی وغیرہ پلانے کے سلسلے میں ان پلانے والوں کے لیے اجازت معلوم ہوتی ہے۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اب رہا ایام تشریق کے دوران مینا میں رات گزارنا، تو اس بارے میں فقہاء کے اقوال نقل کر دیے گئے کہ امام شافعی، احناف وغیرہ کے پاس واجب ہے کہ مینا میں رات گزاریں، اور یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، اور جو کوئی نہیں گزارتا ہے تو یہ اس پر دم لازم آئے گا۔ اب ایام تشریق کے دوران مینا میں رات گزارنے کی تشریح اور فقہاء کے اقوال نقل کرنے کے بعد نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ باب فضل قیام بالسقایۃ والثناء علی اہلہا واستحباب الشرب منہا، یعنی موسم حج میں شربت پلانے، مشروب یا کوئی اور مشروب پلانے کا استحباب۔ اس باب میں کیا احادیث مبارکہ اور کیا احکام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، سماعت کیجیے کہ 3075 حدیث نمبر ہے۔ وحدثنی محمد بن المنہال الزریر حدثنا یزید بن زریع حدثنا حمید الطویل عن بکر بن عبد اللہ المزنی قال كنت جالسا مع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عند الكعبہ فأتاه اعرابی فقال ما لي ارى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أو من بقل؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحمد لله ما بنا حاجة ولا بقل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى
فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد نغير ما أمر به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ مزنی بیان کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دیہاتی اعرابی شخص نے آ کر حضرت ابن عباس سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ چچا زاد تو دودھ اور شہد پلاتے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی تو دودھ اور شہد پلاتے ہیں اور آپ نبیذ کھجوروں کا پانی پلاتے ہیں، اس کی وجہ غربت سے ہے یا بخل کی وجہ سے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا الحمدللہ ہم غریب ہیں نہ بخیل، اصل وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر آئے اور حالانکہ حضرت اسامہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی مانگا تو ہم نے آپ کو ایک برتن میں نبیذ پیش کیا، آپ نے نبیذ پیا اور جو بچا ہوا حضرت اسامہ کو دے دیا، حضرت اسامہ نے آپ کا تبرک پیا، آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا اور خوب کام کیا ہے، ایسا ہی کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو حکم دیا تھا اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے۔ نبیذ کی تعریف اور اس کا حکم، کھجوروں یا منقع کو پانی میں ڈال کر پانی کو جوش دیا جائے جس سے پانی میں کھجوروں یا منقع کا ذائقہ پیدا ہو جائے اور مٹھاس آ جائے تو اس کو نبیذ کہتے ہیں، اس کا پینا جائز ہے۔ اور کھجوریں یا منقع چند دن پانی میں پڑی رہے اور پانی میں جھاگ پیدا ہو جائے اور وہ پانی نشہ آور ہو جائے تو اس کا پینا حرام اور ناجائز ہے، جس کی پوری تفصیل اور تحقیق اور بیان مذاہب کو انشاءاللہ کتاب الاشربہ میں جہاں شربتوں کا ایک باب آئے گا وہاں ذکر کیا جائے گا۔ تو موسم حج میں کوئی شربت وغیرہ کوئی چیزیں اس طرح پلانا کیا ہے، مستحب ہے اور پسندیدہ عمل ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا ہے، اس عمل کو، اس کام کو۔ باب الصدقۃ بلحوم الہدایا وجلودها وجلالها ولا يعطى الجزار منها شيئا وجواز الاستنابۃ فی القیام علیہا۔ قربانی کے گوشت، کھال اور جھول کو صدقہ کرنے کا حکم۔ قربانی کے گوشت، کھال اور دیگر چیزوں کو صدقہ کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 3076۔ حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو قيثمة عن عبد الكريم بن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها وان لا اعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ میں قربانی کے اونٹوں پر کھڑا رہوں اور ان کے گوشت اور کھالوں اور جھولوں کو صدقہ کر دوں اور قصاب کی اجرت اس میں سے نہ دوں۔ حضرت علی نے فرمایا قصاب کی اجرت ہم اپنے پاس سے دیں گے۔ حدیث نمبر 3077۔ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعمر الناقد وزہیر بن حرب قالوا حدثنا ابن عیینۃ عن عبد الکریم الجزری بهذا الاسناد مثلہ۔ ایک اور سند سے ایسی ہی روایت نقل کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3078۔ وحدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا سفیان وقال اسحاق اخبرنا معاذ بن ہشام اخبرنی ابی کلاہما عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابن ابی لیلى عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وليس فی حدیثہما اجر الحجازر۔ ایک اور سند سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہی روایت اسی طرح روایت ہے، لیکن اس میں قصاب کی اجرت کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3079۔
وحدثني محمد بن حاتم ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي فی جزارتها منها شیئا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ قربانی کے اونٹوں پر کھڑے رہیں، اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اونٹوں کے گوشت، کھالوں اور جھولوں کو مساکین میں تقسیم کر دے اور اس میں سے قصائی کی اجرت نہ دے۔ حدیث نمبر 3080 وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمثله۔ ایک اور سند سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایسا حکم دیا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد حدی جانوروں کی کھال اور جھول وغیرہ کے حکم میں ائمہ کے آراء اور ان کے مذاہب پر اور روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں شارح حدیث علامہ نووی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں حدی اور قربانی کی کھال اور اس کی کسی چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے، نہ اس سے گھر میں کوئی نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ قربانی نفلی ہو یا واجب۔ البتہ قربانی نفلی ہو تو اس کی کھال کو پہننے وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور قصاں کو اس کی اجرت میں کھال دینا جائز نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام احمد سے ایک روایت ہے کہ حدی کی کھال کو بیچنا جائز ہے اور اس کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک قول تو ان کا یہ ہے کہ اجرت میں کھال دینا جائز نہیں ہے اگر قربانی واجب ہو۔ اگر قربانی نفل ہے تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ مساکین پر کیا جا سکتا ہے۔ اب اس بارے میں احناف کا نظریہ کیا ہے؟ فقہاء احناف نے کہا ہے کہ جس قربانی کا قربانی کرنے والے کے لیے کھانا جائز ہے اس کا ذبح کے بعد صدقہ کرنا واجب نہیں ہے۔ جس قربانی کا قربانی کرنے والے کے لیے کھانا جائز ہے اس کا ذبح کے بعد صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ 1/3 کا صدقہ کر دے، اور جس قربانی کا اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے اس پر اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے نفلی قربانی تمتع اور قران کی قربانی سے کچھ کھانا مستحب ہے، وہ اس میں سے غنی کو بھی کھلا سکتا ہے، یعنی مالدار کو بھی کھلا سکتا ہے، اور جو قربانی اس پر کفارے یا نذر کی وجہ سے واجب ہوتی ہے اس میں سے اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ قربانی کی جھول اور رسی کو صدقہ کر دیں اور اس میں سے قصائی کو اجرت نہ دے۔ نیز فقہاء احناف نے لکھا ہے کہ قربانی کی کھال کو صدقہ کر دے یا اس سے ڈول یا جراب بنا لے۔ قربانی کی کھال کے عوض ایسی چیز کے خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو بنفسی استعمال ہو سکے، جیسے ڈول یا جراب وغیرہ، اور اس سے اگر کوئی چیز نہ خریدے جس سے بنفسی نفع حاصل نہیں ہوتا بلکہ اسے ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے گوشت اور غلہ وغیرہ، اگر کھال کو دراہیم کے عوض بیچا تاکہ ان دراہیم کو اپنے عیال پر خرچ کرے تو یہ ناجائز ہے، اور گوشت بھی کھال کے حکم میں ہے، یعنی قربانی کی کھال یا گوشت کو بیچنے کے بعد اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کی کھال یا گوشت کو بیچیں
تو اس کو بیچنے کے بعد اس کی قیمت جو آئے گی صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ احناف کا نظریہ تھا، اور دیگر ائمہ کے بھی مسائل کو ہم نے بیان کیا۔ باب جواز الاشتراک فی الہدی، اونٹ اور گائے کی قربانی میں اشتراک یعنی حصہ لینے کا جواز۔ حدیث نمبر 3081، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف سے نہر کیا، قربانی کیا، اور گائے کی قربانی میں بھی 7 آدمیوں کی طرف سے دی۔ حدیث نمبر 3082، وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر وحدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهللين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل 7 منا في بدنه۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کا تلبیہ کہتے ہوئے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو جائے۔ حدیث نمبر 3083، وحدثني محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا غزرة بن ثابت عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کیا، 7 آدمیوں کی طرف سے اونٹ کو قربانی دی، اور 7 آدمیوں کی طرف سے گائے کی قربانی ہم نے کی۔ حدیث نمبر 3084، حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمره كل 7 في بدنه فقال رجل لجابر رضي الله تعالى عنه ايشترك في البدنه ما يشترك في الجزور قال ما هي الا من البدن وحضر جابر حديبيه قال نحرنا يومئذ 70 بدنہ اشترکنا كل 7 في بدنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم حج اور عمرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور 7 آدمی ایک قربانی میں شریک ہو گئے تھے۔ ایک شخص نے حضرت جابر سے دریافت کیا جس طرح قربانی کے اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں، کیا اسی طرح بعد کے خریدے ہوئے اونٹ میں بھی شرکت جائز ہے؟ انہوں نے کہا پہلے سے اور بعد میں خریدے ہوئے دونوں اونٹوں کا حکم ایک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ میں موجود تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے 70 اونٹ ذبح کیے اور ہر اونٹ میں 7 آدمی شریک تھے۔ حدیث نمبر 3085، وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فامرنا اذا احللنا ان يهدي ويجتمع النفر منا في الهدي وذلك حين امرهم ان يحلوا من حجهم في هذا الحديث۔ اس حدیث کے راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں احرام کھولنے کے وقت قربانی کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا چند آدمیوں کی ایک جماعت ایک اونٹ یا ایک گائے میں شریک ہو جائے۔ آپ نے یہ حکم اس وقت دیا تھا جب آپ نے انہیں حج کا احرام کھولنے کا حکم دیا تھا۔ حدیث نمبر 3086،
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن 7 نشترك فيها۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمتع کیا کرتے تھے، یعنی حج تمتع کیا کرتے تھے، اور ایک گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 3087۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا یحیی بن زکریا ابن ابی زائدۃ عن ابن جریج عن ابی الزبیر عن جابر قال ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بقرۃ یوم النحر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ حدیث نمبر 3088۔ وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بکر اخبرنا ابن جریج وحدثني سعید بن یحیی الاموی حدثنا ابی حدثنا ابن جریج اخبرني ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما یقول نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه وفي حدیث ابی بکر عن عائشة بقرة فی حجته۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کی جانب سے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے اپنے حج میں ایک گائے ذبح کی۔ اب ان احادیث مبارکہ اور اس کے ترجمے سے فراغت کے بعد ان احادیث مبارکہ کی تشریح اور ائمہ کے مذاہب کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کے اشتراک میں ائمہ کے مذاہب کیا ہیں۔ شارح حدیث لکھتے ہیں کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کے اشتراک کے مسئلے میں، یعنی حصہ بننے کے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں اشتراک جائز ہے، خواہ قربانی نفل ہو یا واجب، خواہ سب نے عبادت کی نیت کی ہو یا بعض کی نیت عبادت ہو اور بعض کی نیت گوشت کھانا ہو۔ امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، جس طرح امام شافعی کے نزدیک ہے کہ خواہ قربانی نفلی ہو یا واجب ہو یا کوئی عبادت کے طور پر یا کوئی کھانے کے طور پر بھی کوئی حصہ دار اگر کوئی بننا چاہتا ہے، حصہ لینا چاہتا ہے تو حصہ دار بن سکتا ہے، اور اس طرح کا عمل کرنا جائز ہے شوافی کے نزدیک، جمہور کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اسی طرح داؤد بن علی ظاہری اور بعض مالکیہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ نفلی قربانی میں اشتراک جائز ہے، اور واجب میں مالک کے نزدیک اور بعض اہل ظواہر کے نزدیک واجب اگر قربانی ہو تو اس میں اشتراک حصہ لینا ناجائز ہے۔ امام مالک نے کہا ہے کہ اشتراک مطلقاً جائز نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر سب عبادت کی نیت کریں تو اشتراک جائز ہے، ورنہ نہیں۔ احناف کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سب عبادت کی نیت سے حصے دار بنے جانور میں تو یہ اشتراک جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ علامہ ابو الولید باجی مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو قربانی کسی فدیے کی وجہ سے واجب ہو یا عام قربانی ہو، امام مالک کے نزدیک اس میں اشتراک جائز نہیں ہے، اور نفلی قربانی کے بارے میں بھی امام مالک کا مشہور قول یہی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ البتہ قاضی ابو الحسن سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ امام مالک کے نزدیک یہ جائز ہے کہ ایک شخص
ایک شخص کی ایک قربانی ہو وہ اس کو اپنی طرف سے ذبح کریں اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی ذبح کریں، خواہ ان کی تعداد 7 سے زیادہ ہو، لیکن ان کے نزدیک یہ جائز نہیں کہ 7 آدمی مل کر ایک قربانی خریدیں اور پھر اس کو ذبح کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 7 آدمی حدی جو قربانی فدیہ یا تمتع وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو یا قربانی کی قیمت میں شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ ان میں سے ہر ایک کی نیت عبادت ہو، خواہ ان میں سے ہر ایک کی نیت مختلف ہو، مثلا ایک کی نیت کسی شکار کی جزا ہو یعنی بدلے کے طور پر ہو، دوسرے کی نیت کسی مرض کی وجہ سے جنایت کا فدیہ ہو، یا تیسری کی نیت نفل ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی نیت عبادت نہ ہو، صرف گوشت کھانا ہو، تو پھر اشتراک جائز نہیں ہے۔ امام ظفر یہ کہتے ہیں اس وقت تک اشتراک جائز نہیں ہے جب تک کہ جہت عبادت یعنی سب کی عبادت نیت سب کی عبادت ایک نہ ہو، اس وقت تک جائز نہیں ہے۔ یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر طرح اشتراک جائز ہے اور اس پر ان سب کا اتفاق ہے کہ 7 سے زیادہ میں اشتراک جائز نہیں ہے۔ 7 سے زیادہ کا اشتراک بڑے جانور میں یعنی حصہ لینا جائز نہیں ہے، پارٹنر زیادہ نہیں بن سکتے 7 سے زیادہ۔ اونٹ اور گائے میں 7 آدمیوں کی شرکت کے عدم جواز پر مالکیہ کے دلائل اور ان کے جوابات۔ اونٹ اور گائے میں 7 آدمیوں کی شرکت کے عدم جواز پر مالکیہ کے دلائل اور ان کے جوابات۔ علامہ باجی مالکی لکھتے ہیں کہ ہمارا ان ائمہ کے ساتھ 2 چیزوں میں اختلاف ہے، ایک یہ کہ ان کے نزدیک ایک جانور میں 7 آدمیوں کا اشتراک جائز ہے اور ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، دوسرے یہ کہ ان کے نزدیک ایک جانور 7 آدمیوں سے زیادہ کی طرف سے نہیں ذبح کیا جا سکتا اور ہمارے نزدیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ امام مالک کا نظریہ ہے مالکیہ کا۔ ہماری دلیل یہ قرآن مجید میں ہے فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، جو جانور قتل کیا گیا اس کی مثل جزا سے 2 متقی آدمی اس مثل کا فیصلہ کرے، حالانکہ وہ حدی کعبہ میں پہنچنے والی ہو۔ اب اگر حدی میں 7 آدمی شریک ہو تو اس حدی کا 7واں حصہ اس جانور کے مثل کیسے ہو سکتا ہے جس کو اس نے قتل کیا تھا، جس کی جزا میں یہ اس حدی کی قربانی کر دیا ہے، کیونکہ وہ ایک مکمل جانور تھا اور جانور مکمل جانور کی مثل نہیں ہے، اور قرآن مجید نے قتل ہونے والے جانور کی مثل کو واجب کیا ہے، 7ویں حصے کو واجب نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مثل سے مثل صوری مراد نہیں ہے بلکہ مثل معنوی یعنی برابری معنوی مراد ہے، اور اونٹ اور گائے کی قیمت کا 7واں حصہ بکری کی قیمت کے برابر ہے، اور بکری ایک مکمل جانور ہے۔ شریعت نے آسانی اور سہولت کے لیے مختلف نصاب مقرر کر دیے ہیں، ایک بکری بھی حدی ہو سکتی ہے اور اونٹ اور گائے کا 7واں حصہ بھی، اور یہ چیز بکثرت احادیث صحیحہ مشہورہ سے ثابت ہے، اور مالکیہ کا مسلک ان تمام احادیث کے خلاف ہے۔ اور ہم نے جو یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں مثل جو صوری مراد نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جنگلی گدھے یا 12 سنگے کا شکار کیا تو اس پر اتفاق ہے کہ اس کی جزا میں وہ گورخر یا 12 سنگے کو ذبح نہیں کرے گا بلکہ بکری، گائے یا اونٹ ہی کو ذبح کرے گا اور ان میں سے کسی ایک کی قربانی دے گا۔ پس واضح ہو گیا کہ مثل صوری مراد نہیں ہے بلکہ معنوی مراد ہے، یعنی بدلہ مثل دینا، جزا دینا مراد ہے، خواہ اونٹ کی دیں یا گائے کی دیں یا اس کی قیمت دیں یا اس کی قیمت کے برابر 7واں حصہ دیں یا بکری دیں۔ تو بہرحال مالکیہ کے نزدیک اونٹ اور گائے میں 7 آدمیوں کی شرکت درست نہیں ہے مالکیہ کے نزدیک، لیکن احناف اور شوافع کے نزدیک عبادت کی غنیت ہو تو 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور قربانی دے سکتے ہیں۔ بلکہ شوافع کے نظر اگر عبادت کی بھی نیت نہ ہو تو بھی جائز ہے، تو بھی جائز ہے۔ احناف میں ایک شرط یہ ہے کہ عبادت کی سب کی عبادتوں کی عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔
یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔